نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج پہلے درس ہے انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ وہ یوں ہے کہ عرب لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو لقمان حکیم ہم سے گزرا ہے۔ انشاءاللہ حضرت لقمان حکیم کے میں بعد میں تعارف کراؤں گا اگلے درس میں۔ وہ فخر کیا کرتے تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھا، وہ شرک میں مبتلا تھے۔ سارا کے سارے لوگ جو مکہ مکرمہ میں مشرکین عرب شرک میں مبتلا تھے، لیکن فخر کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ نے ان کا آئینہ دکھایا کہ بات سنو، یہ ذرا یہ آئینہ دیکھو، لقمان علیہ السلام آخری عمر میں کیا کہہ کے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وصیت، ایک ہوتا ہے نصیحت۔ وصیت وہ ہوتا ہے جو انسان فوت ہونے سے پہلے جو زندگی میں انہوں نے تجربہ کیا نا، اس کی ایک خلاصہ بتاتا ہے اولاد کو۔ فلاں لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، فلاں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا، فلاں کام کرنا، فلاں نہیں کرنا، یوں کر کے ایک وصیت کر جاتا ہے۔ اور لقمان علیہ السلام نے جو وصیت کیا وہ توحید کی وصیت کی ہے، ماں باپ کے فرمانبرداری کی وصیت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وصیت کی ہے، جو انہوں نے عمر کے آخری حصہ میں کیا۔ اب مشرکین عرب کے بتائے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن وہ بتا رہے ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تم اپنا فخر کرتے ہو حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی آ کر یہ بتا رہے ہیں تمہیں، توحید کے پہلے دن ہی درس دیا ہے، شرک کے پہلے دن ہی انہوں نے انکار کیا ہے، تم پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھ لو، جو تم فخر کرتے ہو یہی چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے ہے۔ وہ صورت ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ۔ اس کے کہتے ہیں حروف المقطعات، جو مقطع کہتے ہیں قطع، کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ علم نشرح اور علم تری کیف ایک جیسے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم ہے، لیکن ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علم نشرح، علم تری کیف۔ ادھر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الف لام میم کر کے پڑھتے ہیں۔ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن پڑھنے میں کیا ہے؟ اس کے مطلب ہے کہ کسی نے بتایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لکھا ہوا اسی طرح نہیں پڑھنا آپ نے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن کے استاد سے سمجھنا ہے، قرآن کو استاد سے سمجھنا ہے، نہیں ہے پھر آپ بھی اس کے بھی علم کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اللہ نے جبریل کے بتایا، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتایا کہ اس کے علم نہیں پڑھنا، اس کے کیا پڑھنا ہے؟ الف لام میم پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے معنی کے کوئی نہیں جانتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے پوچھے۔ ہاں، ایک آدمی تھا، ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا عراق میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں پر گورنر تھے۔ وہ جس عالم سے ملتے تھے نا، وہ آ کر پوچھتے تھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ید اللہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پنڈلی ہے، یہ اس طرح قرآن میں آتا ہے، وہ کیا چیز ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ پھر ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، الف لام میم، الف لام را، عین یا نون یا قاف، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، آگے پیچھے پوچھتے نہیں تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خط لکھا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو، خط لکھا ہے کہ امیر المومنین، ہمارے پاس ایک بندہ ہے، جو بھی اہل علم آتا ہے نا اس سے یہ سوال کرتا ہے، اس سے وہ سوال کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو متشابہات کہتے ہیں، اس کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، باقی احکام کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کے فوری طور پر میری طرف بھیجو، مدینہ منورہ بھیجو۔ وہ بندہ ہے اور امیر المومنین مدینہ منورہ میں مسجد میں آرام فرما رہے تھے۔
اس بندے نے آ کر کہنے لگے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، میں عراق سے آیا ہوں، مجھے فلان ابن فلان کہتے ہیں۔ امیر المومنین دیکھا، فرمایا کہ مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور درہ لیا، مارنا شروع کیا۔ کچھ دیر مارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرے ایک بات سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، قتل کرنا، مرنے والا ہوں نہیں ہے، وہ جو دماغ میں میرا کیرا تھا نا اس کے نکالنا، وہ نکل گیا، بالکل ختم ہو گیا، بالکل سیٹ ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، یہ سیٹ کرنا چاہتا، یہ جو تمہارا دماغ میں کیرا ہے وہ نکالنا چاہتا، تو نکل گیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تو نے 6 مہینے تک صرف مسجد ہو گئے، گھر ہو گئے، ادھر ادھر کسی مجلس میں کسی عالم سے ملنا نہیں ہے، سوال نہیں کرو گے۔ ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اگر یہ کسی مجلس میں سوال کرے نا، وہ مجلس یہ ختم کر دو، جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد کئی سال بعد جب فتنہ بنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، کسی نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ذرا فتنہ کرتے ہیں، انہوں نے کہ نہیں، مجھے ایک راجل صالح نے اصلاح کر کی ہے، میں کسی فتنہ میں داخل نہیں ہونا۔ آپ ٹھیک ہے، ایسے اصلاح کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے معنی نہیں ہے پھر کیوں لکھے کیوں ہیں پھر قرآن مجید میں؟ اس کے 3 جواب دیتا ہے علماء۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ معنی جانتا ہے پھر یہ پڑھتا ہے، یا نہ جانتا بھی ہو پھر بھی اللہ اور رسول کے کہنے پر اعتبار کرتے ہوئے مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے یا نہیں لے آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ترخان کہتے ہیں، کوئی لکڑی کے لے کر، پرانا سا لکڑی کے، بیکار لکڑی کے لے کر اس کے خوب تراش خراش کر کے کوئی کرسی بناتا ہے، کوئی ٹیبل بناتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لکڑی تھا، میں نے یہ ٹیبل بنا دیا، اگر آپ بھی بنا سکتے ہو نا ایسے لکڑی سے بنا کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے الف لام میم، ان حروفوں سے میں نے قرآن نازل کیا، اگر تمہارا اندر دم ہے اس طرح قرآن لے کے آ کر دکھاؤ۔ یہ دوسرا یہ چیلنج۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ کیا ہے، لوگ ہاں ایمان لے کے آتا ہے یا نہیں کہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا سمجھ میں آتا ہے پھر ہم مانتا ہے، نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ممکن ہے قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر اس دن بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ سمجھے پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، فائدہ ہے، لیکن نہ بھی سمجھ کے پڑھیں نا پھر بھی فائدہ ہے۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حروف کو، یہ 3 حروف الف لام میم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف صحیح الجامع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے مثال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف بھی پڑھے گا نا اس کے لیے 10 نیکی لکھا جائے گی، 10 اجر لکھا جائے گا نیکی۔ حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے کتنا نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملیں۔ اسی کے مثال دیا۔ اس کے مطلب یہ کہ سمجھ میں تو نہیں آتا ہے لیکن نیکیاں تو ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایسی کتاب ہیں، اس کے دیکھنا بھی عبادت ہے، دکھانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت، لکھانا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہی عبادت ہے اس کتاب کے پڑھنا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا آیت میں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کس کتاب کی؟ جو حکیم ہے، حکمت سے بڑھا ہوا ہے۔ حکمت سے، حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اگر مل جائے نا وہ سب کچھ مل گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حکمت مل گیا نا اس کو سب کچھ مل گیا، خیر کثیر ملا اس کو۔ اس کا علماء نے کیا ترجمہ کیا ہے حکیم کے؟ ایک ہوتا ہے حاکم، یہ کتاب حکم دے گا، تم اس کتاب کے سامنے حکم مت چلانا۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ حکم دے گا، یہ کرو، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حکم دے گا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کتاب میں یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ ان کی آیتیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں، محکم ہیں،
بہت مضبوط آیتیں ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی کتاب کی کیا ہے آیتیں ہیں۔ آگے جب بھی قرآن مجید میں اسی طرح حروف و مقطعات آتا ہے نا، اس کے بعد قرآن مجید کے ضرور کیا ہے تعارف ہوتا ہے، ضرور کتاب کا ذکر ہے، چاہے وہ یاسین والقرآن الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ جب بھی اسی طرح مقطعات آتا ہے نا، اس کے بعد کیا ہے کتاب کے تعارف ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہی حروف سے یہ ایسی کتاب نازل کیا ہے، اگر تمہارا اندر دم ہو پھر تم بھی کر کے دکھاؤ۔ ایک بات یہ آگے قرآن مجید کے دو صفات اللہ فرماتے ہیں، ہدن و رحمتاً للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ محسن لوگوں کے لیے، محسن لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب ہم جس طرح تلاوت کرتے ہیں نا، ہم صرف برکت کے لیے کرتے ہیں۔ جو آج کل جو ہوتا ہے نا کہ جب صبح صبح کیا کرتے ہیں، یاسین سے زندگی کی شروع ہو جائیں، صبح شروع ہو جائیں برکت کے لیے، یا کہ کوئی ایسے کسی نے بتا دیا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے ماشاءاللہ بڑا مال ملتا ہے۔ یہ حضرت یہ ہم ماشاءاللہ اس کے پڑھ کے نا، مجھ سے عرب لوگ پوچھتے تھے مدینہ منورہ میں کہ یار یہ پاکستانی کے جب دیکھو ایک ہی صورت پڑھتا ہے یاسین، جس پاکستانی کے دیکھو یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے پاس یاسین کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قرآن نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کہ ہیں، لیکن ان کے ماشاءاللہ حضرات نے یہ سمجھایا کہ یہ برکت ہے، ٹھیک ہے، وہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت نہیں۔ ہم نے اس کتاب کے پڑھنا ہے، کس نیت سے پڑھنا ہے؟ ہدایت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کے واحد ایسے کتاب ہیں، اس کے پڑھنے سے پہلے یہ آپ کے پڑھتا ہے کس نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، ہدایت کی نیت سے، پھر ہدایت ہی ملیں گے۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للمحسنین، یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں برکت کے لیے پڑھوں، برکات بھی ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا برکت والی کتاب، یہ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے کوئی ایسی بات نکالوں اور علماء کے یعنی کہ سب کے بولی بند کرا دوں گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ ہر ایک جو آپ کھولیں گے نا، جس نیت سے کھولیں گے، وہ آپ سے پہلا آپ کے پڑھ لیتا ہے یہ، پھر وہی دیں گے۔ اگر ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، قدم قدم پر آپ کی ہدایت ملے گی، ہر آیت میں ہدایت ملے گی۔ خدا کس کے کہتے ہیں؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے انسان کے سب سے زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، سب سے اہم چیز۔ جو انسان کی زندگی میں جو اہم چیز ہے نا، وہ پانی اور ہوا ہے نا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس جگہ پر نہیں ہے وہاں پر کوئی جاندار نہیں ہے، کوئی انسان نہیں رہتا، ہوا اور پانی نہ ہو۔ اسی طرح ہر قدم قدم پر انسان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہدایت چاہیے ہوتا ہے۔ ہدایت قدم قدم پر ملے گی، یہ عام ملے گی، آپ کو عام ملیں گے۔ خدا کسی کہتے ہیں؟ پانی ذرا دینا۔ خدا اسے کہتے ہیں جو پرانے زمانوں میں نا کشتیاں چلتے تھے سمندروں میں، پھر کشتیاں چلتے چلتے آ کے دیکھتے تھے کہ کوئی چٹان ہوتا تھا بالکل سمندر کے بیچ میں، یا پہاڑ ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جزیرے، وہ اس کے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہاں سے ہم ادھر جائیں گے، ہندوستان جائیں گے، ادھر جائیں گے، ساؤتھ افریقہ جائیں گے، ادھر جائیں گے، انگلینڈ جائیں گے۔ اس طرح کر کے نا لوگ کیا کرتے تھے، اپنا راستہ تعین کرا لیتے تھے، جو آج کل سائن بورڈ ہم کہتے ہیں نا۔ اسی طرح جو پرانا زمانوں میں جو کشتی اور بڑے بڑے جہازوں میں سفر کرنے والے لوگ، جزاک اللہ، بسم اللہ، سفر کرنے والے لوگ جو ہے نا، ان چیزوں کے دیکھ کر اپنے راستہ کے تعین کرتے تھے۔ اسی چٹان سے گزر کر، یا اسی پہاڑ، چھوٹے سے پہاڑ ہوتے ہیں، اس سے گزر کے ہم ادھر جائیں گے، فلاں ملک آئے گے، ادھر جائیں گے، اس کے کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ آج کل وہ ٹاور بنے ہوتا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے، سمندر کے بیچ بیچ میں ٹاور بنے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے جو چٹان وغیرہ ہوتا تھا نا، اس کے دیکھ کر اپنا راستہ تعین کر لیتے تھے۔ اس کے کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، خدا۔ اسی طرح قرآن مجید کیا ہے؟ یہ خدا ہے، اس کے دیکھ کر انسان اپنا زندگی تعین کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنا زندگی کے تعین کرنا پڑے گا کہ میں اس کتاب کے یوں عمل کروں گا، نبیوں کے ساتھ ملوں گا، اس کے ساتھ یوں عمل کروں گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ملوں گا۔
یہ اپنا راستے کے تعین کراتا ہے، اپنا راستہ کے تعین کرانے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے سرچشمہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا صفت قرآن مجید کے رحمت ہے، رحمت، رحم سے نکلا ہے رحمت۔ ہم کہتے ہیں سیلہ رحمی، ترکی میں کہتے ہیں قارنداش، قارنداش کہتے ہیں، قارن کہتے ہیں پیٹ کو، داش یعنی ایک پیٹ سے نکلا ہوا رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ رحمت، جی میں نے لے لی، رحمت انسان کے اگر ایک اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت مل جائے نا، ایک رحمت، وہ دنیا اور آخرت کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب یہ قرآن تلاوت کیا جائیں تم کیا کرو؟ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا ہو جائیں؟ رحمت برسے، رحمت برسے۔ یہ قرآن کے کھولتے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ، یہ کہتے ہیں کہ علماء اس لیے کہتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے کھینچنے کے مقناطیس ہے۔ مقناطیس جس جگہ پر لوہا ہونا اسے کھینچ لیتا ہے نا، اسی طرح جب آپ قرآن کے کھولیں گے، تلاوت کریں گے، یہ رحمت خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محسنین کے لیے، آپ میں سے کوئی سوال کرتے کہ ہم تو محسن تو نہیں ہیں، پہلے یہ بتائیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں محسن کسے کہتے ہیں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان، ہم کہتے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں احسان، احسان۔ احسان کے 3 معنی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ سب سے پہلے عبادات میں ہو اخلاص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم کس کے دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے تم نہیں دیکھ سکتے نا، یہ ایسی طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آفس میں دیکھیں نا، اگر باس دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کیسے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے آج کل جو آفیسز میں شیشے لگے ہوتے ہیں، جو باس کے کیمرے میں پہلے ہوتے تھے بند، اب شیشے لگا دیے کہ وہ زیارت کرتے رہیں ملازمین کے، وہ ماشاءاللہ بالکل تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح عبادات ہو، کس کی کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اخلاص ہو، اس کے کیا کہتے ہیں؟ محسن کہتے ہیں، جس انسان کے اندر اخلاص ہو۔ دوسرا ہے، ایک ہوتا ہے عدل انصاف، ہم کہتے ہیں نا عدل انصاف، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ 5 گھنٹے دیں گے، ہم اتنا تنخواہ دیں گے، 5 گھنٹے دیں گے نا، اتنا تنخواہ دیں، یہ کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ اور آپ نے روزانہ مثال کے طور پر 5 گھنٹے سے زیادہ دیا، آپ نے مالک کے اوپر کیا کر دیا؟ احسان کیا، مالک کے اوپر احسان کیا۔ اگر آپ نے نہیں کیا، انہوں نے آپ کو بونس دیا، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ احسان کیا۔ مثال کے طور پر 100 روپے کا آپ آلو لیتے ہیں نا، 1 کلو آلو دینے کے بعد اگر وہ دکاندار 2 آلو اور زیادہ ڈال دیں، کیا ہو گیا؟ پہلے تو ترازو کے برابر کیا، وہ ہو گیا عدل اور انصاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 100 روپے کے 1 کلو آلو دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد 1 یا 2 آلو اور ڈال دیا انہوں نے، یہ کیا ہو گیا؟ احسان۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ بار بار قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ عدل انصاف مت کرنا، والدین کے ساتھ عدل انصاف کے معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ والدین نے تمہارے لیے سب کچھ کر دیا، قربان کر دیا۔ وہ توتلا نہیں بولتا تھا، تم نے توتلا بولا، وہ بھی توتلا بولا۔ تم پانی نہیں چوچو کہتے تھے، اس نے بھی چوچو کہا۔ دودھ کو دودو کہتے تھے تو اس نے بھی دودو کہا۔ نان کے نانا کہتے تھے، انہوں نے بھی نانا کہا۔ یعنی اس نے جو والدین جو اپنا اندر جو چیز تھا نا اس بچے کے دینے کے لیے سب کچھ دے دیے۔ اگر وہ بچہ اگر کسی دوگی کے کتے کے آواز سے خوش ہوتا ہے نا، والدین نے وہ آواز نکال کر ہمیں سنایا ہے، بچپن میں مرغا بن کر سنایا ہے، بیر بکریاں بن کر آواز نکالا ہے۔ کسی کے سامنے کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بکری کی آواز نکالنے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ والدین نے کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کہتے ہیں اللہ قرآن مجید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے احسان کا معاملہ کرو، جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا نا برابر نہیں کرنا، اس سے آگے کے کرو تو پھر احسان ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہوا۔ تیسرا معنی ہے پروفیشنل، ہر کام کیا ہونا چاہیے؟
بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. ہم جو مسلمان ہیں نا، صرف پاکستانی نہیں، پورا دنیا میں نے مسلمانوں کو دیکھا، پورا دنیا میں وہ کہتے ہیں یار گزارا کر دو، یار کیا کرنا، گزارا کر دو. یہ کمرہ کیسے بنا ہے، گزارا لائق بنا دو، ادھر بیٹھنے کے قابل بنا دو، بس اتنا ہی بہت ہے. ویڈیو کیسے، وہ گزارا بنا دو یار، کہ کچھ نہیں ہوتا. مسجد گزارا بنا لو. یہ ستیہ ناس ہو گیا. اب مسلمانوں نے کوئی چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنے جو احسان کے اوپر انہوں نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان کیا، یعنی بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. اللہ نے لکھ دیا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے قتل کرنا بھی چاہو نا، مثال کے طور کوئی چپکلی ہے، کوئی سانپ ہے، اس کا بھی بہترین طریقے سے قتل کرو. یہ نہ ہو کہ پیٹرول چھڑکا کے آگ لگا دیا اور تماشا دیکھتے رہو تھرپت، نہیں، بس ایک دفعہ مارو ختم ہو جائیں. بس اگر کسی کے قتل کرنا ہے، کسی چیز سے قتل کرنا بھی ہے نا، کیا کرو، بہترین طریقے سے قتل کرو. جو مضر چیز ہے اس کے یہ نہیں کہ مکی پکڑا اور اس کے پر اتارا اور چھوڑ دیا، وہ طرف طرف کے مرے، نہیں، ختم کر دو، بات ختم. ٹھیک ہے. جو ہم سانپ وغیرہ کے اکثر میں نے دیکھے ہیں پٹھانوں نے نسوار کھلا کے چھوڑ دی، وہ بیچارہ تھرپتا رہتا ہے. وہ تھرپتا، میں نے دیکھا ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ سانپ پکڑا فوراً نسوار دینا وہ دیکھتے ہیں، وہ تھرپتا ہے. یار یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. قتل کرنا ہے ایک مارو بس ختم. مضر ہے واقعی، قتل کرنا چاہیے، قتل کرو، لیکن کیا کرنا ہے، بہتر طریقے سے، بہتر طریقے سے. آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اگر تم ذبح کرنا چاہو نا کسی جانور کو، بہترین طریقے سے ذبح کرو، بہترین طریقے سے ذبح. کس طرح ہو یا رسول اللہ، فَلْيُحَدَّ أَحَدُكُمْ شِفْرَتَهُ. اور تمہارا ہر ایک اپنی چھری کے تیز کر لے. ابھی عید قربان آ رہا ہے، وہ تماشا آئے گیا، وہ تماشا آئے گیا. جانور ہو ادھر گرائے گیا، وہ کہتے ہیں ادھر گھسیٹو، اس کے وہ دم سے کھینچ کر لے کے آتا ہے. الامان والحفیظ. انسان ہر چیز کے جو جان ہوتا ہے نا، وہ کس میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ دم میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف جانوروں کے دم میں ہوتا ہے. دم کے ایسے وہ جانور ہیں نہیں ہے، پھر وہ چیخیں مارے، خدا را جس جگہ جانور گرے ادھر ہی ذبح کر دو. قبلہ کی طرف کرنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اچھا ہے نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں، جدھر گرا ادھر ہی ذبح کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. تم کسی جانور کے ذبح کرو نا، اس کے بہترین انداز میں ذبح کرو. سب سے پہلے کیا کرنا، چھری کے تیز کرو. اس دن ماشاءاللہ سارا نائی کیا بن جاتا ہے، قصائی بن کے آ جاتا ہے. اس کے نہ چھری تیز ہوتا ہے، نہ وہ آ کے رگڑتا رہتا ہے جانور کے. اس کے جان ذبح ہونے سے پہلے ویسے مرا ہوتا ہے بیچارہ، خوف کی یہ نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اپنا ذبیحہ کے کیا کرو، آرام پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ. پہلے پانی پلاؤ اس کو، پھر گراؤ، اور اس کے بعد جلدی ذبح کرنا. چھری ایسے رکھیں فوراً ختم ہو جائے. ٹھیک. امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اس کے کیا کہتے ہیں، پروفیشنل، بہترین انداز میں. 3 معنی ہوا ہے. ٹھیک ہے. عبادات میں ہو کیا ہونا چاہیے، اخلاص ہو. معاملات میں ہو کیا ہونا چاہیے، احسان. کیا صرف میں نے والدین کے بتایا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے وہ رمضان میں کر دیا تھا، کچھ طلباء ہیں انہوں نے سنا ہے. سب سے پہلے ہمارا جو حقدار ہیں ہمارے احسان کے کون ہیں، اس کے بعد کون ہے، نہیں، علی نیازی نے کہا تھا اس دن جواب، اس نے شاباش لیا تھا، ہماری بیویاں ہیں. کون، ہاں ہمارا بیویاں ہیں. ہم سلام کرنے تک بھی روادار نہیں ہیں. ہم توہین سمجھتے ہیں بیویوں کے سلام کرنا. کہتے ہیں یار کیا ہے، گھر والی ہے. ایسے میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر ختم کروں. سب سے زیادہ والدین، اور اس کے بعد کون ہے، بیوی. اور اس کے بعد کیا ہے، باقی جتنے معاملات ہیں بہترین طریقے سے کریں. افسوس کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور مسلمان روز نیچے 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 کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے کیا فرما دے،
ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کے فرض کر کے لکھ دیا، اللہ نے بہتر سے بہترین بناؤ، پڑھائی کرو بہترین کرنا، پڑھانا ہے بہترین پڑھانا، سیکھنا ہے بہترین سیکھو، سکھانا ہو بہترین، ہر چیز بہترین سے بہترین، پھر دیکھیں کہاں سے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ گزارا لائق کرو یار، گزارا لائق، یہ برباد کر دیا اس معاملے نے۔ یہ قرآن جینا سکھاتا ہے۔ قرآن ہم تو مرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا یاسین، جو کسی کے جاننے نہیں کر رہا ہوتا چلو جی یاسین پڑھو، ہاں وہ میں منکر نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی پڑھ کے کیا، ادھر مر گیا بندہ، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے سال ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد 4 مہینے سے باہر ہیں، تو ہم کے ہاسپٹل میں تھے، اور 2 میرے ساتھی گئے ہیں، انہوں نے جا کے 4 دن سے وہ تڑپ رہا، تو بیچارہ یاسین ادھر سے پڑھا، ادھر جان نکل گیا۔ وہ آ کے کہتے وہ سن لیا مفتی صاحب ہم نے جو کر کے آئے ہیں وہ جان۔ میں نے کہا کہ میں اس پر منکر نہیں ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کے، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، کسی کے مارنے کے لیے تھوڑا ہے۔ یہ جینا سکھاتا ہے۔ ہم مارنا سیکھ لیا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور بچیوں کو اس کے نیچے سے گزارو، ماشاءاللہ جی برکت ہو جائے گی۔ اور ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے کہ قرآن تلاوت کرو، قرآن تلاوت کرو، اس کے لیے نہیں ہے قرآن، اس کے لیے نہیں ہے قرآن۔ کس کے لیے ہے؟ ہدایت۔ ہم یوں کھول کر ہدایت ڈھونڈنا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب محسنین کے اللہ تعالیٰ خود ہی تعریف فرماتے ہیں کہ محسن کون لوگ ہیں۔ اچھا ہاں، ایک سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، مجھے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تو محسن نہیں ہیں، ہم متقین نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، ہدی للمحسنین، اللہ فرما رہے ہیں ہم تو محسن بھی نہیں ہیں، متقین بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ متقین لوگ پڑھیں، محسن لوگ پڑھیں۔ ایک جگہ ہدی للناس بھی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر حضرات پڑھتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ انجینئر پڑھے گا یا ڈاکٹر پڑھے گا؟ ڈاکٹر پڑھتا ہے اس کے بعد کتابیں، ڈاکٹر بننے کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھتے۔ انجینئر بننے کے بعد، انجینئر بننے کے لیے کتاب پڑھا جاتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کتابیں پڑھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کے لیے ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہی پڑھے گا، نہیں، ڈاکٹر بننا چاہے گا وہی پڑھے گا۔ اسی طرح یہ ہدن و رحمتن کس کے لیے؟ للمحسنین۔ محسن بننا کوئی چاہتا ہے نا، وہ قرآن پڑھے۔ متقین بننا چاہتا ہے وہ کیا کریں؟ قرآن پڑھیں۔ محسنین کے پہلا جو صفات ہے وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے نہیں، نماز کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا، پڑھ گیا ہم، ٹھیک ہے، نماز پڑھ گیا۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دعا مانگنا اور چیز ہے، دعا پڑھنا اور چیز ہے۔ دعا مانگتا ہے، اکثر آپ نے دیکھے ہوگا مسجدوں میں امام حضرات پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ کوئی بلاتا ہے اس کے کہتے ہیں ہم بعد یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے کیا کہتے ہیں؟ دعا پڑھنا۔ دعا مانگنا اور چیز ہے۔ دعا مانگنے نا وہ اشارہ پر، چلو ڈیفینس میں تو میرا خیال اجازت نہیں ہے ہمارے ملک، وہ ذرا نیچے اتر کر دیکھیں، جو بچیاں جو آ کر آپ کی گاڑی کے کھڑکا کے مانگتی ہیں نا، اس کے کیا کہتے ہیں؟ مانگنے کہتے ہیں۔ روزانہ اگر 1000 گاڑیاں گزرتے ہیں نا، 1000 کے سامنے وہ گر گراتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بس اس سے فقیر کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور کچھ آنسو بھی نکالتی ہیں، اور آواز تو ہے ایسے گر گرا، اس کے کیا کہتے ہیں؟ مانگنے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور قائم کرنا کیا ہے؟ اور چیز ہے۔ قائم کرنا وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، وضو آپ سنت کے مطابق کریں، اور سنت کے مطابق مسجد میں چل کر آئیں۔ یہ نہیں کہ آخری وقت پر چلو دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آرام سے آئیں، وقار کے ساتھ آؤ، ساکن سکونت کے ساتھ آؤ، آرام سے آئیں، جو مل گیا الحمدللہ پڑھیں، ٹھیک، جلدی آنے کی کوشش کریں سنت کے مطابق، اور آرام سے سارا کے سارا اذکار کریں، ٹھیک ہے، اور رکوع میں جائیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 نہیں، 5 7 11 دفعہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے جو کوئی چیز گرا ہوا نا اس کے سیدھا کر دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قائم کرنا۔ ایک چیز ایسے تو آپ نے ایسے خوبصورت ایک چیز کھڑا کر دی ہے، نماز، اس کی کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا۔ محسن لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے ادا کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ۔ اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا ہے؟ پہلے حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ کس کا حق ادا ہوتا ہے؟ حقوق العباد کے، حقوق اللہ کے بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کے بھی۔ اور آخرت ایسی چیز ہے جب تک آپ کے سامنے نہیں نا، آپ کی زندگی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ انسان دیکھیں، آپ لوگ ایک مہینے کام کرتے ہیں، صرف وہ یکم تاریخ کی انتظار میں ہے کہ جی اس دن جیب گرم ہونا ہے، اس دن جیب گرم، چھٹی نہیں کرتے، کیوں؟ وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جو انہوں نے وعدہ کیا نا 1 لاکھ دینا ہے، وہ 1 لاکھ سے تو کم مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ پورے ایک مہینے صبح 8 بجے آئیں گے، 5 بجے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل اپنا روٹین کے مطابق آئیں گے، ہر چیز کے آگے پیچھے کر دیں گے، کیوں؟ نہیں، وہ یکم کے جو ہے نا جیب ہمارا گرم ہونا ہے۔ اسی طرح مومن شخص کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یار میں کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر ملے گا مجھے۔ آخرت اگر انسان کے سامنے نہ ہونا، پھر وہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے اسی طرح باقی انسان بھی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتا ہے۔ نماز سے انسان کے یعنی بدنی عبادت سے انسان کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ سے حقوق اللہ ٹھیک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے حقوق العباد ٹھیک ہوتے ہیں، اور آخرت کی یقین رکھنے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ عقیدہ سالم ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، ہمارے عبادات بھی ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں۔ فلاح کس کے کہتے ہیں؟ فلاح اس کے نا بہت سارے لغات استعمال ہو سکتی ہیں، فائزون، اولئک ھم الفائزون بھی کہہ سکتے تو اللہ، وہ بھی کامیاب کے معنی میں آتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی۔ لیکن فلاح کسی کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کسان کے کہتے ہیں۔ کسان کیا کہتے ہیں؟ دہقان کہتے ہیں، کسان کہتے ہیں، یا کاشتکار کہتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی ہے، کاشتکار، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دانہ ایسے پھینک کے آ کے سو جاتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو دانہ پھینکے نا اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی اور ادھر ادھر سے جانوروں کو اندر آنے نہیں دیں گے، پانی وہ کریں گے، پھر اس کے نیچے نرم کریں گے، کرتے کرتے پھر 3 مہینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ پھک گیا جی، وہ پھک گیا، پھر وہ کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح محسن انسان عبادت کر کے ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائیں جا کے آ کے سو جائیں، نہیں، اپنا اعمال کی حفاظت کے عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کر کے قبر تک لے کے جانا مشکل کام ہے۔ یہ فلاح کیا کرتے ہیں؟ جس طرح کسان اس کی حفاظت کر کے 3 مہینے تک اس کے حاصل کاٹتا ہے نا، اسی طرح انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنا اعمال کی حفاظت کر کے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں اس کے قیامت تک، قبر تک لے کے جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اب ایک تو محسنین کے بارے میں بتایا نا، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جب رات کے ذکر کرتے ہیں دن کے ضرور ہے، جنت جہنم، مومن کافر، یہ ضرور، عالم جاہل، یہ ضرور ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو محسن تھا نا، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بہترین معاملہ کر رہا تھا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں خائن، وہ اپنوں پر بھی خیانت کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی خیانت کرتے ہیں، صرف اپنا آخرت خراب نہیں کرتے، دوسروں کے بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے، مَن یشتری لہو الحدیث، یہ فضول باتوں کے وہ کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں، فضول باتوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے خریدتے ہیں، بغیر علم، اس کے علم ہی نہیں ہے اس بیچاروں کا،
ایسے بغیر علم کے ایسے کام کرتے ہیں. اگر اس کو پتہ چلے نہیں کہ قیامت کے دن اس کی کیا حشر ہونے، کبھی نہ کر سکتے. یہ جو ایک ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ جب دیکھتے تھے نا، یہ قرآن مجید بڑا غور سے سنتا ہے، یہ لوگ بڑا شوق سے سنتا ہے. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی وہ ہے آپ کے اندر حافظ قرآن ہے، ایک آیت ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، وقال الذين كفروا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن جب تلاوت کیا جائے مت سننا، قرآن تلاوت کیا جائے مت سننا، والغوا فيه لعلكم، اس میں تم کیا کر دو، شور شرابہ کر دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو گے. قرآن ایسی کتاب ہیں، قرآن ایسی کتاب ہیں جب اگر آپ غور سے سنیں گے نا اور اس کے ذرا سا توجہ دیں گے نا، یہ قرآن مجید پورے کے پورا آپ کی طرف توجہ دیں گے، آپ کی دنیا بھی آباد کرے گا، آخرت بھی آباد کرے گا. یہ قرآن مجید ایسے ہمارا، میں اکثر کہتا ہوں ہمارا نماز سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نماز، آپ نے دیکھے ہوں گے امریکہ اور یورپ میں، وہ کہتے ہیں ہم نماز تمہیں اگر جگہ نہیں ہے ہمارے چرچ میں آ کے پڑھ لو. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہر جمعے کا ہم اکثر واٹس ایپ میں شیئر بھی کرتا ہے، یہ دیکھو یار عیسائیوں چرچ خالی کر کے دیا. وہ کر کے دیں گے، خوشی ہے ان کے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں. زکوٰۃ سے بھی، روزہ سے بھی، حج سے بھی، یہ سارا کا سارا اپنے لیے. اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. متاثر ہوتا ہے کس سے؟ قرآن سے. وہ کہتے قرآن کی طرف نہ آنے دو، قرآن کی طرف نہ آنے دو. میں اس کے مثال ایسے دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے اس کیمرے میں کتنے لائٹیں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہر ایک کی ایک سوئچ ہو، 20 تو ہو گیا نا. ایک ایک کے بند کرنا آسان ہے یا نیچے جاتے ہوئے لاک کر کے مین پاور سے سوئچ، اس میں ہر چیز بند ہو جاتا ہے، خود بخود بند ہو جاتا ہے. یہ قرآن مین سوئچ ہے. اس کے بند کر دو، نہ نماز رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گا، نہ حج رہے گا، نہ عمرہ رہے گا، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے وہ کہتے قرآن، یہ اس دور میں بھی جو آج کل کے منافق اور کافر اور اس دور کے بھی، دونوں کے ایک ہی مسئلہ ہے، قرآن کے کسی طریقے سے مت سننا، قرآن کے مت سننا. رمضان میں تھوڑا سا توفیق ہو جاتا ہے نا ہمیں قرآن پڑھنے کے، پھر وہ آ جاتا ہے رمضان، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک عالم کے بٹھاتا ہے رمضان طرز، وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم ماشاءاللہ عبادت سمجھ کے دیکھتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے؟ قرآن ادھر گیا ہوا ہے، دیکھو جی کچھ وہ لڑواتا ہے، مختلف فرقوں کے علماء کے لے کے آ کے بٹھا دیتا ہے. ایک رائے پورا نہیں ہوتا ہے. جی آپ بتائیں، اہل حدیث سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے اچھا اہل تشیع سے پوچھتے ہیں، بریلوی سے پوچھتے ہیں، دیوبند، لڑواتے ہیں آپس میں. ہم سمجھتے ہیں بڑا نالج آ رہا ہے، نالج خواہ کے آنا ہے، وہ آپ کے قرآن سے محروم کر. اسی کے کہتے ہیں کیا ہے، لہو الحدیث کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف گٹار اور یہ کیا کہتے ہیں ستار خرید کر لے کے آنا، وہ نہیں. یہ چیزیں بھی ہیں، ٹی وی، یہ چیزیں جو ہم سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ سارا کے سارا پیسے خرچ ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہ بند کر دیں، کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیں، ہو جائے گی. نہیں آپ کہتے یار کسی سے کہتے یار شیئر تو کر دیں میرے ساتھ. یہ گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ چیزیں. پہلے زمانے میں ہوتا تو مختلف رسالے ہوتا تھا، مختلف کتابیں ہوتے تھے، اس میں تھوڑا سا اچھی بات لکھ دیا، باقی آپ کے ڈرامہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ڈرامہ اور فلمیں لکھا جاتا ہے، یہ انسانوں کی اصلاح کرنے کی، انسان کی خیر خواہی کے لیے لکھا جاتا ہے. جن لوگوں نے توبہ کیا نا ڈراموں سے، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشن ہوتا ہے، ایک لائن ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چلنے دیتا. ہم ایک دو لائنیں ایسے ہوتا ہے، پورے 1 گھنٹہ ڈرامہ ہے، اس میں 2 لائنیں ایسے ہوتا ہے کہ بس انسان کی آخرت اور دنیا تباہ برباد کر دیتے. اس کے لیے ہم تو کرتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ لہو الحدیث ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کچھ ان میں سے، انہی آیتوں میں سے کچھ لے کے کیا کرتا ہے، یہ مذاق کرتا ہے. مولویوں کا، مفتیوں کے، کوئی بزرگوں کے کوئی بات ایسے لے کر اس کو وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے. دیکھو یہ دیکھو، اے تمام ایک دوسرے کے بیچتے ہیں، ایسے ہے نا، اے تم بھی سن لو، اے مولوی کیا کہہ رہے ہیں.
اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے بڑا ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ہمارا آیتیں تلاوت کیا جاتا ہے نا ان لوگوں کے سامنے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ ایسے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، بڑے کبر کے ساتھ، بڑے عقر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بھی آتا ہے یار، یہ کیا ہے، یہ آ کے مفتی کا بٹھایا ہوا ہے، کیا ہے، یوں عقر کے ساتھ ادھر چلے جاتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ کہ اسے سنا ہی نہیں ہے، جو قرآن تلاوت کیا جائے نا اس کے سنا ہی نہیں ہے، ایسے آ کر ادھر ادھر چلے جاتا ہے، دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، آئے ہیں نا بولنے کے لیے۔ كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرٌ، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے کان میں کیا ہے؟ بوجھ ہے، یعنی یہ بہرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کی خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کا۔ خوشخبری ہوتے ہیں جو اچھے چیزوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے مثال ایسے ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں سے بھی گزرے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مہمان آتا ہی شیطانی آ جاتا ہے ہمارا بچوں میں نا، مہمان آتا ہی سیدھا آ کر وہ پستہ بادام چاکلیٹ یہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ لے لو لے لو، ماشاء اللہ لے لو، ماشاء اللہ بہت اچھے بچے، لے لو لے لو۔ اس کے پورا پتہ ہوتا ہے کہ مہمان جانے کے دیر ہیں اب، ماشاء اللہ، اس کے بعد کلاس ہونا ہے، اس کے بعد پورا پلیٹ لینے ہیں والدین نے۔ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لے لو لے لو۔ اسی طرح اللہ فرمانے کی کوئی بات نہیں، کوئی بات، خوشخبری دے دو، انجوائے کرو خوب، پھر ادھر آؤ گے نا پھر ہم بتائیں گے کیا کر کے آئے تو، کیا کر کے آئے تو۔ یہ قرآن ایسے چیز ہے، یہ ادھر بھی اللہ فرمانے کی سننا، قرآن مجید میں بار بار آیا گیا ہے سننا سننا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اگر سنا ہوتا ہے نا آج یہ جہنم میں نہ ہوتا۔ خدا را سننا شروع کر دو، اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا کم از کم سننا شروع کر دو، اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے ترجمے، اس کی تشریح، اللہ توفیق دے دے گا۔ یہ سننا بہت بڑا عبادت ہے، بہت بڑا عبادت ہے۔ یہ دیکھیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم بھی سنا ہوتا نا آج یہ حشر نہ ہوتا ہمارے ساتھ۔ اس لیے یہاں پر بھی کیا ہے کہ ان لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، سنتا نا ایک ایک لفظ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے درس آپ پورے کے پورے یاد کر لیں، صرف احسان کے لفظ یاد ہو گیا نا میرا بھی اور آپ کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ احسان کے لفظ اگر آپ نے یاد کر لیا ہے، 3 معنی میں نے بتایا، کام بن گیا ہمارا۔ اگلے درس میں کوئی اور، اگلے درس میں کوئی اور، اسی طرح کرتے 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 مکمل علم آ جاتا ہے، مکمل عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کرے۔ ہاں اگر کوئی انسان سنتا نہیں ہے پھر مومن کیا کرتے ہیں؟ مومن انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ، ایمان والے لوگ جب قرآن سنتا ہے نا وجلت قلوبهم، ان کے قلب بڑھ جاتا ہے، اے یار میں عمل کروں گا، آج مجھے علم آ گیا، آج یہ معلومات آ گئی ہے میں اب اللہ کے ساتھ یوں معاملہ کروں گی، یوں معاملہ کریں، ایک دم اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، اس کے ایمان جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کے سامنے اگر تلاوت کیا جائے اس کے ایمان اور بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا پروردگار کے اوپر بھروسے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے مومنین کی صفت ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہیں یا چلیں 10 منٹ چلے، میں بھی انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں۔ ایمان ایسے چیز ہے نا، اور وہ عمل صالح کی بغیر رہ نہیں سکتے۔ جو مومن ہو عمل صالح نہ کرے، جب بھی قرآن مجید میں ایمان کے لفظ ہوتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ عمل صالح۔ جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، وہ کون سا عمل ہوتا ہے عمل صالح؟ جو میں خود بتاؤں، خود بناؤں، وہ یا قرآن اور حدیث بتائیں؟ قرآن اور حدیث بتائے کہ وہی عمل صالح ہیں۔ باقی جو فلاں بزرگ فلاں وہ وظیفہ ہو سکتے، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو عمل صالح ہے، نہیں ہے پھر وہ ردی کے ٹوکری پر ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح لہم جنات النعیم، اس کے لیے بڑا نعمتوں والا جنت ہے، خالدین فیہا۔ ایک سوال ہوتا ہے جنت میں، ہم جس طرح ہم 5 سٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا،
یا 1-2 دن کے بعد ہم نکل آتے ہیں ادھر سے، ٹھیک ہے، کھانا کھا کے باہر آ جاتا ہے، ایسے ہو گیا۔ اللہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، خالدین فیہا، وہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اگر کوئی نکال دیں، ایک ہوتا ہے نا سوال ہوتا ہے کہ اندر ہم جائیں، اگر نکال دیں، پھر اللہ فرماتی ہے وعد اللہ حق، میرا وعدہ حق ہے، پکا ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ اگر نکال دیں، وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ذات ہے اور حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، وہ حکمت والے ذات ہے، کوئی نکال نہیں سکتے، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے داخل کر دیا، وہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے کے بعد انسان کہتے ہیں یار کاش اور 2 دن رہ لیتے، اللہ کہتے ہیں میں تیرے نام کر دیا ہے، جو تم ایمان اور عمل صالح کر کے آؤ یہ تیرے لیے ہے۔ اور حکمت کے دیکھنا ہے، پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بنایا ہے بغیر ستونوں کے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ترونہا، تم خود دیکھ رہے ہو، ستون ہے کسی نے دیکھے؟ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں تو نہیں، کوئی آپ میں سے کوئی بندہ ایسے کرے نا، کوئی 1 کلو کے پتھر ایسے کر کے یوں ہوا میں معلق کر دینا، ہم سب موبائل نکال کے شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہ پہنچا ہوا سر کیا آ رہے ہیں، ایسے ہے نا۔ لیکن اللہ نے اربوں کربوں چیزیں اوپر معلق کر کے رکھے ہیں، معلق کر کے رکھا ہے، اپنا پہچان کے لیے رکھے ہیں، وہ دیکھتا جاؤ اس کا ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم دیکھتے ہیں آسمانوں کے بغیر ستون کے بنائے ہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اوپر پھر پہاڑوں کے رکھ دیے اللہ نے، ٹھیک ہے، بوجھ رکھ دیا، کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ ہل نہ جائیں تمہارے لے کے، تمہیں لے کے ایسے، ٹھیک۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں بسایا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات بسایا اللہ نے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اگایا اس میں، ٹھیک ہے، زمین پر مختلف اناج، عمدہ سے عمدہ اناج اگایا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے نہیں، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، اس کے دیکھ کر یہ جو جس صوفہ میں میں بیٹھا ہوا نا، ہوگا ادھر کوئی نہ کوئی لکھا ہوگا یہاں پر، اس کے دیکھتے ہی کمپنی کے پہچان لیتا ہے آدمی کی یار یہ فلان، ٹھیک ہے، یا کوئی آئینک کے ادھر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دیکھ کے کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے فلان آئینک پہنا ہے فلان کمپنی کے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے دیکھ کر اس کے کمپنی کے پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے پتہ لگ جاتا ہے کس نے بنایا، کس نے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان مومن اور کافر میں، اور مومن اور حیوان میں دیکھنے کے فرق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دیکھے، جو جانور اس کے صرف پتہ ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کدھر سونا ہے، اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جانوروں کا۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آپ کسی دکان میں جائیں نا کپڑے لینے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا یار یہ جو بلو کپڑا ہے نا وہ ذرا دکھائیں، وہ آپ کے ایک نہیں دکھاتا ہے، کتنے دکھاتا ہے؟ ایسے 20 یوں آپ کو، وہ بس بند کرو، بس بند، وہ کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے سر۔ آدمی کے پسند نہ آئے نا یہ 20 کے 20، لیکن پھر بھی میرا عادت ہے کہ میں ایک لے لیتا ہوں، پسند بھی نہ آئے، مہنگے بھی ہو، میں کہتا ہوں اب کیا کروں، اب اتنا اس نے کھول دیا، شرم آتا ہے مجھے، ایسے واپس چلے جائیں نا، میں کہتا ہوں یار ایک ہی دے دو، یہ لے لیتا ہوں مجبور ہو کے۔ اس نے اتنا کھولا ہوتا ہے کہ آدمی کی شرم آ جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا مخلوق بنایا ہے، ان کے جو ہے نا سبز پسند ہے، سبز درخت اگا دیا، ان کے خوشبودار پھول چاہیے، پھول اگا دیا، ان کے وائٹ پھول چاہیے، وائٹ ہیں، ان کے ریڈ چاہیے، ریڈ ہیں، ان کے آسمان پانی چاہیے، یہ سارا کے سارا مخلوق کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہم ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کریں گے، کوئی بنانے والے کے پہچانیں گے نہیں ہے، ایسے گزر جاتا ہے جیسے وہ گزرتا ہے، نہیں۔ ان کے دیکھ کر کم از کم کیا کہنا چاہیے انسان، سبحان اللہ، میرے رب نے یہ چیزیں بنایا، میرے لیے بنایا، میں کیا کر رہا ہوں اس کے سامنے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چلو وہ دکاندار سے ایک تو کپڑا خرید لیا ہے میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میں اب اس پروردگار کے لیے میں کیا کروں؟ انسان کے اندر تھوڑا سا سوچ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ ایسے نہیں کہ میرا یہ نشانیاں دیکھو، یہ سارا کے سارا نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، یہ سارا کے سارا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔
اے اللہ. اور پانی کا اللہ نے ذکر کیا. یہ جو پانی ہے، امام غزالی نے کہا کہ ایک گلاس پانی کے پیچھے 500 مخلوق کام کرتا ہے. کتنا؟ 500 مخلوق. اگر مجھے اور آپ کے کہتے ہیں یہ سمندر اللہ نے بنا دیا، سمندر بہتا نہیں ہے، سمندر ایک جگہ ہوتا ہے لیکن اس کے ہر وقت دیکھتے ہیں موجیں ہوتا ہے. کون کرتا ہے؟ فرشتے ہلا رہے ہوتے ہیں خراب نہ ہو جائیں. یہ پانی اگر ادھر پڑ رہے ہیں نا، کچھ عرصے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے. سمندر کے کیا کرتا ہے؟ ہلاتا رہتا ہے. ایک نمکین بنا دیا، نمکین بنا دیا. اگر مجھے اور آپ کے کہہ دیتے ہیں نا کہ جا کر کراچی سے لے کے آؤ پانی، کچھ ملک ایسے ہیں 10-10 ہزار کلومیٹر دور ہے سمندر سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو پتہ نہیں کتنے کے ہوگے، لیکن ہم یہاں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. 1 لیٹر پانی کتنے کے ہونا تھا؟ اللہ نے کہے بغیر سمندر کے وہ ہلا کر ہمیشہ رکھتے ہیں. فرشتے ہلا رہے ہوتے ہیں، پھر بادلوں سے کہتے ہیں اوپر لے جاؤ، پھر میٹھا کرو اس کو. کدھر لگا ہوا ہے مشین؟ میٹھا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جا کے پہاڑوں میں برساؤ، وہ برف ادھر اسٹور ہو جاتا ہے. پھر کچھ کے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، ٹھیک، کچھ کے نہر اور یہ دریاؤں میں آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا قدرت ہے، خدا کی قسم. اگر ہمیں کہتے ہیں نا کہ جا کے کراچی سے لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے ایک لیٹر پانی کتنے کے ہونا تھا؟ ہم تو نہانا ہی چھوڑ دینا تھا، جانوروں جیسی زندگی گزارنا تھا. ہم روز نہا دھو کے آ جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ پانی کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ ہم ایسے زندگی گزارنا تھا، صرف جینے کے لیے پینا تھا. جانور اور پھل مول سب ختم، درخت وغیرہ ختم، جو ہم روز ایسے ایسے کر کے یہ سب ختم ہو جانا تھا. ایک گلاس پانی کے پیچھے کتنا مخلوق کام کرتا ہے؟ 500 مخلوق کام کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پینے سے پہلے کیا کہنا؟ بسم اللہ کہنا. یا اللہ، بسم اللہ کے معنی کہ یا اللہ آپ ہی کے نام سے میرا ادھر آیا ہے، آپ ہی کی اسم سے، آپ ہی کی قدرت سے میرے دسترخوان تک میرے سامنے یہ پانی ہے. میں اس پر قادر نہیں تھا، نہ میں اس پر لائق ہوں. اور پینے کے بعد کیا کہنا؟ الحمدللہ. پینے کے بعد کیا کہنا؟ الحمدللہ. یہ تمام تعریفیں اس ذات کے ہیں میں نے یہ پانی پلا دیا. اسی طرح روٹی، ایک ٹکڑا روٹی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے امام غزالی نے کہا کہ 500 مخلوق کام کرتے ہیں. اس کے بھی کھانے سے پہلے کیا کہنا؟ اب یہ میں نے پی لیا، پانی پوچھتا ہے یہاں کہ اللہ کیا کرنا ہے، اس کی تباہی پھیر دیں ہم؟ اللہ کہتا ہے نو 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 نو، اس کے شفا بن، وہ شفا بن جاتا ہے. اگر یہ پانی اگر میں پی لوں نہ نکلا، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے جس کے پیشاب نہیں نکلتے، ایسے چیختے ہیں 7 محلے سنتے ہیں. یہ اللہ کے احسان ہے کہ ہم پیتے ہیں وہ بائی پاس ہو کے نکل جاتا ہے. اگر رک جاتا پھر کیا ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ پانی میں نے نازل کیا، نازل اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. نہیں، اس کی قدر کریں، اس رب کے پہچانیں ان نعمتوں کے ذریعے سے. اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. یہ جتنا آسمان، جتنا پانی، جتنا درخت، جتنا جانور، جتنا حیوانات دیکھ رہے ہو، کس کے کرشمہ ہے؟ اللہ کے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، دکھا دو اللہ کے سوا کس نے کیا بنایا ہے، کس نے کیا بنایا، ذرا دکھا تو دو. اللہ پوچھ رہے ہیں. کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا، کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ بنانے پر قادر ہیں. وَلِلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، افسوس کہ ظالم لوگ کیا ہیں، ہمیشہ گمراہی پر رہتے ہیں، واضح گمراہی پر رہتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کے مخلوقات، اتنے نعمتوں کے کھانا پینے کے بعد کیا استعمال کرنے کے بعد اس رب کے پہچانتا نہیں ہے. وہ کتے کے نا، کتا تھوڑا سا اس کے بھی کوئی چیز کھلا دینا 2 دفعہ، وہ آپ کے گھر چھوڑ کر نہیں جاتا. مگرمچھ، سانپ بھی آپ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. انشاءاللہ سورہ عادیات بھی ہم کسی دن پڑھیں گے. اللہ نے گھوڑے کا مثال دیا، گھوڑے کا مثال دیا سورہ والا عادیات میں. اور اگر ادھر کتے کی مثال دیتا ہے نا اللہ، پھر بھی ہم اس پر بھی لائق نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمارے عزت کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ گھوڑے کی مثال دو. یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس کے کھا پی کر ایسے نہیں کہ گکار مار کے چلے جائیں. اس کے رب کے جو بنانے والا ذات ہے اس کے پہچانے. اس کے لیے یہ صورت ہے، اس کے لیے سورہ
لقمان اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔